اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم۔ میں آج جی چاہ رہا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ، ان کی ذہانت، ان کی شجاعت، ان کی سخاوت اور ان کی انصاف پسندی پر کچھ بات کی جائے۔ تو پہلے انصاف کے موضوع پہ بات کر لی جائے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیوز کو آخر تک ضرور دیکھا کریں، کیونکہ آخر میں میں ایک اجتماعی دعا کرتا ہوں، تو اس دعا میں آپ بھی شامل ہو جایا کریں اور آمین کہہ دیا کریں۔ یہ سب کے حق میں اچھا ہوگا، اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں، خاص طور پر چھوٹے بچوں تک۔ بہرحال میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت ہوئی، تو اس کے بعد خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہ بنے۔ تو آپ کے دور خلافت میں ایک نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میرے اور میری والدہ کے درمیان فیصلہ کروا دیجیے۔ آپ کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میری ماں نے 9 ماہ مجھے اپنے پیٹ میں پالا، 2 سال اپنا دودھ پلایا، اب میں جب نوجوان ہوا ہوں تو مجھے بیٹا ماننے سے انکار کرتی ہے، جبکہ مجھے اپنی ماں سے بہت پیار ہے۔ آپ نے بات سنی اور اس کے بعد حکم دیا کہ اس کی والدہ کو بلایا جائے۔ اب اس عورت کو پتہ تھا کہ یہ نوجوان جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس گیا ہوگا، لہٰذا وہ تیار بیٹھی تھی، اور وہ اپنے 4 بھائیوں اور 40 کا لفظ تاریخ میں لکھا ہے، 40 گواہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی، اور نوجوان نے چیخ کر کہا کہ یہ میری ماں ہے، میں اس کی گود میں پلا ہوں، یہ مجھے کھلاتی رہی ہے، مجھے پیار کرتی رہی ہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ جبکہ اتفاق سے وہ جو خاتون تھی وہ بھی عمر میں زیادہ نہیں لگتی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میری تو شادی نہیں ہوئی، تو بھلا میں بچہ کیسے جن سکتی ہوں، یہ جھوٹا ہے، یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ تو آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ تم اس سلسلے میں اپنی کوئی گواہی پیش کرتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرے 4 بھائی اور یہ 40 گواہ ہیں، یہ گواہی دیں گے۔ جب 40 لوگوں نے گواہی دی اور 4 آدمیوں نے بھی گواہی دی کہ ہاں یہ نوجوان جھوٹ بولتا ہے، یہ اس کا بیٹا نہیں، اور عورت بار بار چیخ کر کہہ رہی تھی میں نے اس کو کبھی دیکھا بھی نہیں، یہ میرا بیٹا کہاں سے آ گیا۔ یہ بات مزار الجھ گئی۔ بیٹا قسم اٹھاتا تھا کہ یہ میری ماں ہے، میں بچپن سے اس کے ساتھ رہ رہا ہوں، جبکہ عورت اپنے 4 بھائیوں اور 40 گواہوں کے ساتھ آپ پیش ہوئی اور تردید کر رہی تھی، بیٹا ماننے سے انکار کر رہی تھی۔ اس صورتحال میں، یہ ساری صورتحال میں آپ نے فرمایا ان کے 4 بھائیوں سے کہ اب جو میں فیصلہ کروں گا وہ اللہ کو پسند آئے گا۔ کیا الفاظ فرمائے؟ جو اب میں فیصلہ کروں گا وہ اللہ کو پسند آئے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کہا کہ اب آپ مجھے اس بات کی اجازت دیں کہ میں جو فیصلہ کروں وہ آپ سب کو قبول ہوگا۔ تو وہ نوجوان، وہ عورت، 4 بھائی اور وہ اس کے جو 40 گواہ تھے، سب نے کہا کہ جی ہمیں آپ کا فیصلہ منظور ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اب سب گواہوں کی موجودگی میں اس نوجوان کا نکاح اس عورت کے ساتھ کر دیتا ہوں۔
اور 900 درہم میں اپنے جیب سے ادا کرتا ہوں. جو نوجوان جو ہے جس کے پاس اس وقت 900 درہم نہیں تھے، 900 درہم دیتا ہوں اور یہ اپنی جو وہ عورت ہے اس کو دے اور اس کو اپنے ساتھ لے جائے. اور میرے پاس اس وقت یہ آپ دونوں آئیں جب آپ پر غسل واجب ہو چکا ہو. وہ نوجوان اٹھا اور 900 درہم اٹھا کے اس نے جس کو وہ ماں بولتا تھا اس کی گود میں ڈالے اور کہا کہ چل. جب یہ بات کہی تو وہ عورت چیخ پڑی اور کہا خدا کی پناہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. میں اقرار کرتی ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے. دراصل میرے والد نے دولت کی لالچ میں میری شادی بہت چھوٹی عمر میں ایک بہت امیر آدمی کے ساتھ کر دی جو کردار کا اچھا نہیں تھا، اس کی عادات اچھی نہیں تھیں، تو اس میں سے یہ بیٹا پیدا ہوا. اب مجھے کچھ شک سا پڑا کہ اس کی عادات بھی اپنے باپ کی طرف جا رہی ہیں، تو میں اس سے جان چھڑا کر کسی اور کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی تھی. لیکن اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ شادی کروں، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، میں اس گناہ سے توبہ کرتی ہوں. تو اس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ کی فہم و فراست، ذہانت کی بدولت ایک گناہ کبیرہ ہونے سے بچ گیا اور اس عورت نے اس کو اپنا بیٹا تسلیم کر لیا. اس طرح کے واقعات میں آپ کو سناتا رہوں گا. آپ کا جی چاہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو میری ویڈیوز ڈھونڈنے میں مشکل نہ ہو. آپ یوٹیوب میں صرف اتنا لکھیں سعد اختر اسکالر. آپ مجھے ٹاپک بھی دے سکتے ہیں میرے موبائل نمبر پہ 0331 4049139. پاکستان سے باہر سے نمبر ملائیں تو 92 کا اضافہ کر لیجیے شروع میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، ایمان کی حالت میں رکھے، صحت کی حالت میں رکھے، صحت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار جس نعمت کا ذکر کیا ہے وہ پانی ہے، اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہے وہ صحت ہے. اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، گناہ کبیرہ سے بچائے، بلکہ ہر اس گناہ سے بچائے جس کی معافی ملنا مشکل ہو جائے. اے اللہ ہمیں ایمان کی حالت سے اس دنیا سے لے کے جانا، ہمیں ایمان کی حالت میں رکھنا. جب ہم اس دنیا سے جائیں تو یا اللہ تو ہم سے راضی ہو، ہم جائیں جب اس دنیا سے جائے تو ہم سے راضی ہو. قبر میں بھی راحت ہو، روز قیامت بھی سکون اور راحت ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سے ہمیشہ راضی رہے اور اسی حالت میں اس دنیا سے لے جائے. آمین ثم آمین. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.